الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی وسلم۔ اللہم بارک علی محمد اللہم بارک علی محمد۔ باطنی اخلاق یعنی جو دل کے اندر جو اخلاق ہوتے ہیں ان سے متعلق بیان چل رہا تھا۔ ان میں سے ایک ہے صفت تواضع۔ اس سے متعلق بہت ساری باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جا چکی ہیں۔ ایک بات جو آپ کے سامنے آج میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، آدمی عبادات کو سر انجام دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے اور بھی بہت سارے نیکی کے کام کرتا ہے، تو بعض اوقات ان نیکیوں کی وجہ سے آدمی کے دل میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اور کبھی آدمی نیکیاں کرتا ہے لیکن تواضع کے پیش نظر ان نیکیوں کی ناقدری اور ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں ہی خطرناک ہیں۔ عبادت کی وجہ سے تکبر پیدا ہو جائے، اپنے اندر بڑائی کا جذبہ پیدا ہو جائے، یہ بھی خطرناک چیز ہے، آدمی کی ساری عبادات کو عکارت کر دے گی، ختم کر دے گی۔ اور اگر آدمی خود اپنی عبادات اور نیکیوں کی ناقدری اور ناشکری شروع کر دے، یہ بھی خطرناک بات ہے کہ پھر اللہ کی طرف سے ان نیکیوں کے کرنے کی مزید توفیق حاصل نہیں ہوگی۔ اب آدمی کے دل میں تکبر بھی نہ ہو، ناشکری بھی نہ ہو، یہ دونوں چیزیں آدمی کس طرح سے جمع کر سکتا ہے؟ یعنی آدمی نے نماز پڑھی اور دل کے اندر یہ بڑائی کا، تکبر کا جذبہ پیدا ہوا کہ میں نے تو بہت بڑا کام کر لیا ہے، لہذا اب میری حیثیت ایک بزرگ کی ہو گئی ہے، میں بہت بڑا بزرگ بن گیا ہوں، یہ تکبر کا جذبہ ہے۔ اور اگر نماز پڑھ کے یہ کہے کہ میں نے کیا نماز پڑھی، ٹکریں ماری ہیں، یہ نماز کی ناقدری ہے، ناشکری ہے۔ اس طرح کہ جیسی کیسی بھی ہے، اللہ رب العزت نے اس عبادت کے کرنے کی توفیق تو عطا فرمائی ہے، اس توفیق پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ مزید کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر فرمائے کہ تم شکر کرو تو ہم تمہیں اور بڑھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائیں گے۔ اب یہ دونوں چیزوں سے بچتے ہوئے کہ تواضع بھی رہے، تکبر سے بچ جائے، ناقدری اور ناشکری بھی نہ ہو، اور شکر کا جذبہ بھی رہے، اس کو جمع کرنا یہ بظاہر بڑا مشکل نظر آتا ہے، لیکن یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دیکھیں، جب بھی آدمی کوئی بھی نیک عمل کرے تو دل کے اندر یہ سوچے کہ میرے اندر اس کام کے کرنے کی قوت اور طاقت نہیں تھی، یہ محض اللہ رب العزت کی توفیق اور اللہ کے فضل سے ہوا۔ جب آدمی یہ بات سوچے گا تو پھر آدمی کے دل میں تکبر کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، اور دوسرا اس کے اوپر اللہ کا شکر کرے، الحمدللہ کہے کہ اللہ سب تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں، آپ نے مجھے اس کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس کے نتیجے جب شکر ادا کرے گا تو ناشکری کا جذبہ بھی دل کے اندر پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کو ایک بڑی پیاری مثال سے سمجھاتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھیے، پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، اس غلام کی اپنی ملک میں کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ خود کسی اور کا مال ہے، یعنی مالک کا وہ مال ہوتا تھا۔ جب مالک چاہے اس کو آزاد کر دے، جب تک چاہے اس کو غلام بنا کے رکھے، چاہے جا کر بازار میں اس کو فروخت کر دے، وہ اس کا غلام ہے۔ بعض اوقات اب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بڑے بادشاہ کا غلام ہے، کسی گورنر کا غلام ہے، کسی صاحب منصب کا غلام ہے، اب بڑی حیثیت کا مالک ہے وہ، لیکن وہ بعض اوقات اس طرح کرتے کہ جو بادشاہ ہے وہ اپنے کسی مہم کے اوپر روانہ ہو رہا ہے، بس حج کرنے کے لیے جا رہا ہے یا جہاد کے لیے نکل رہا ہے، اپنا پیچھے کسی کو نائب بنا کر جانا ہے اس نے، تو اپنے غلام کو ہی اپنے تخت کے اوپر بٹھا کر نائب بنا کر چلا جاتا تھا۔ فرماتے اب دیکھیں کہ یہ جو غلام ہے اب بنا ہوا کیا ہے؟ بادشاہ، تخت کے اوپر بیٹھا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر یہ بات اور یہ حقیقت بھی موجود ہے کہ میں غلام ہی ہوں۔ اب بے شک تخت کے اوپر بیٹھ کر وہ حکم چلائے گا، بادشاہی اور فرما روائی بھی کرے گا، لیکن اس کے باوجود اس کے دل کے اندر یہ حقیقت بیٹھی ہوئی ہے کہ میں غلام ہوں۔ اس طرح کہ جب میرا مولا واپس آئے گا، ابھی میں تخت کے اوپر ہوں، مجھے وہ کہے گا کہ تخت سے نیچے اترو،
چلو اب لیٹرینوں کی صفائی کرو، تو مجھے لیٹرینوں کی صفائی کرنی پڑے گی۔ تو یہ حقیقت اس کے دل کے اندر جب تک بیٹھی رہے گی وہ کبھی بھی تکبر کا شکار نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ بے شک میں تخت کے اوپر بیٹھ کے ہوں، بے شک مجھے نائب گورنر بن گیا ہوں، بے شک میں فلاں صاحب عہدہ بن چکا ہوں، لیکن میں ہوں غلام۔ تو یہ حقیقت اس کے دل کے اندر جب تک بیٹھی رہے گی تکبر کا شکار نہیں ہوگا۔ بلکہ تاریخ کے اندر ایک واقعہ پیش آیا، شیخ عز الدین ابن عبد السلام رحمہ اللہ کے دور کا واقعہ ہے کہ اس دور کا جو خلیفہ تھا اس کے غلام نے ہی اس کو قتل کر کے خود تخت کو سنبھال لیا۔ اب بادشاہ قتل ہو گیا، لیکن غلام رحمت ہے وہ اس طرح سے بادشاہ بن نہیں سکتا اپنے طور پر، وہ تو خود مملوک تھا۔ اب بادشاہ کے جو پیچھے وہ رسا تھے وہ ان کا مملوک بن گیا، لیکن اس نے تخت کو خود سنبھال لیا، خود قبضہ کر لیا۔ آگے اس کی پھر شادیاں بھی اس نے کی، اس کے اندر آگے اولاد بھی، شہزادے بھی پیدا ہو گئے۔ اب اس نے شیخ عز الدین عبد السلام ان کو طلب کیا اور کہا کہ ہم آپ کو چیف جسٹس اور قاضی بنانا چاہتے ہیں، قاضی القضات۔ تو شیخ عز الدین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کی طرف سے قاضی بن نہیں سکتا، اس لیے کہ قاضی بنانے کا اختیار خلیفہ برحق کو ہوتا ہے، جبکہ آپ تو ناحق خلیفہ ہیں، اس لیے کہ آپ تو ایک غلام تھے، آپ نے بادشاہ کو قتل کر کے تخت کے اوپر قبضہ کیا، لہذا آپ خلیفہ بننے کے اہل ہی نہیں۔ لہذا میں اگر آپ کی طرف سے قضاء کے عہدے کو سنبھالوں، یہ عہدہ سنبھالنا میرے لیے جائز نہیں۔ وہ دور چونکہ بھلائی کا تھا، اس کے دل میں بات آئی کہ واقعتاً آپ ٹھیک بات کہتے ہیں، لیکن اس کا کوئی حل بھی تو ہونا چاہیے۔ تو شیخ عز الدین ابن عبد السلام رحمہ اللہ نے فرمایا اس کا حل صرف ایک ہے، وہ یہ کہ آپ اور آپ کے جتنے شہزادے ہیں، چونکہ آپ سب مملوک اور غلام ہیں بادشاہ کے ورثاء کے، تم نے ان کے تخت کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے۔ اب اگر یہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فرما روائی درست ہو جائے، آپ اور آپ کے سب شہزادوں کو بازار میں کھڑا کر کے نیلام کیا جائے، تمہیں بیچا جائے، تمہاری جو رقم حاصل ہوگی وہ بادشاہ کے ورثاء میں تقسیم کر دی جائے، اور خریدنے والا پھر تجھ کو آزاد کر دے، پھر تو بادشاہ بن سکتا ہے۔ اب دیکھو یہ بادشاہ اس طرح کام کیسے کرے، لیکن دل میں خدا کا خوف پیدا ہو چکا تھا، اسے وہ بادشاہ اور اس کے سارے شہزادوں کو بازار میں کھڑا کر کے نیلام کر دیا گیا۔ پھر اس کی جو رقم حاصل ہوئی وہ بادشاہ کے ورثاء میں تقسیم کی گئی، اور خریدنے والے نے پھر اس کو آزاد کر دیا، پھر اس وقت یہ خلیفہ برحق بن گیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غلام جب تک اپنے آپ کو غلام سمجھتا رہتا ہے تو تکبر کا شکار نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے جب ہم سے کوئی بھی نیکی کا عمل ہو جائے تو ہم یہی سمجھیں کہ یہ محض اللہ کی توفیق سے ہوا، ورنہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ بس جب تک آدمی اپنی بندگی اور اپنی اس خاکساری کے اندر رہے گا کبھی بھی تکبر کا شکار نہیں ہوگا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے مواعظ کے اندر یہ بات ذکر کی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، کہ جب بھی کوئی نیک کام کرو تو 2 عمل کر لو تو آدمی کی نیکی محفوظ ہو جائے گی۔ ایک یہ کہ آدمی کہے الحمدللہ، اور دوسرا کہ استغفر اللہ، اس لیے کہ شیطان آدمی کو نیکی کرنے سے روکتا ہے۔ جب آدمی نیکی کر لیتا ہے پھر شیطان اس کی نیکی کو ضائع کرنے کے لیے 2 قسم کے کام کرواتا ہے، یا تو تکبر پیدا کرے گا، اس سے بھی آدمی کی نیکی ضائع ہو جائے گی، یا اس عمل کی ناقدری آدمی کے دل میں پیدا کرے گا، اس سے بھی آگے مزید عمل کی توفیق نہیں ہوگی۔ اب اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ تکبر سے بچے، ناشکری سے بھی، میں کہ یہ 2 کام کر لے، یوں کہ الحمدللہ۔ الحمدللہ کا معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی تعریفوں کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، یہ جو میں نے نیکی کی ہے یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوئی ہے، لہذا اس سے دل کے اندر تکبر کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ اور جب کہ استغفر اللہ، تو دیکھو ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، لیکن اس کوتاہی کا حل یہ نہیں کہ آدمی اس نیکی کی ناقدری کرے، بلکہ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے اوپر استغفار کرے۔ تو استغفار کرنے کے نتیجے میں وہ جو کمی کوتاہی رہ گئی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ چنانچہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے اندر اسی حقیقت کا ذکر ہے، وَقَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ،
یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں یہ رات کو بہت کم سوتے ہیں، یعنی رات بھر اپنے رب کی عبادت میں گزار دیتے ہیں۔ اس کے باوجود جب سحری کا وقت ہوتا ہے فرمایا کہ اپنے رب سے استغفار بھی کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ، رات بھر تو انہوں نے عبادت کی ہے، پھر یہ استغفار کس چیز کے اوپر ہے؟ فرمایا یہ اپنی عبادت پر استغفار ہے، کہ گویا کہ وہ اس حقیقت کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ما عبدنا کا حق کا عبادتی کا، کہ اللہ جیسے آپ کی عبادت کرنے کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا، اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی یا اللہ اس کو معاف فرما دیجئے۔ تو جب بندہ استغفار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کوتاہی کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو لہذا ان دونوں عملوں کو لازم پکڑیں، الحمدللہ اور استغفر اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوا، میرے اندر اس کی کوئی قوت اور طاقت نہیں تھی، یا اللہ جو اس میں کمی کوتاہی رہ گئی اس کو آپ محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجئے، تو انشاءاللہ وہ عبادت آدمی کی محفوظ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام مولانا محمد وبارک وسلم یا ذا الجلال والإکرام۔ اللهم إنا لا ذكر اللهم اشف مرضانا والحاجات والصلاة صلى الله عليه وسلم